السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پھر میں سجدہ سہو کے مسائل پر کچھ اہم مسائل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں یا چھٹی میں کسی نے اقتدا کی، پانچویں یا چھٹی میں کسی نے اقتدا کی تو کیا حکم ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے دوستو، پوری توجہ سے سماعت کریں۔ دیکھیے کتنے قیمتی مسائل آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور پوری ویڈیو کو سنیں۔ بہت اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں حضرات۔ بہرحال مسئلہ دیکھیں۔ آخری قاعدہ کر کے امام بھولے سے پانچویں یا چھٹی کے لیے کھڑا ہو گیا اور اسی حالت میں کسی نے امام کی اقتدا کی تو اقتدا کرنے والے کی فرض نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو اقتدا کرنے والے کی فرض نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ بعد والی رکعتیں امام کی نفل ہو گئی ہیں، امام کی نفل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یقین ہے کہ 4 رکعت پڑھی، سلام کے بعد کسی نے شک دلایا۔ اللہ اکبر۔ یقین ہے کہ 4 رکعت پڑھی، سلام کے بعد کسی نے شک دلایا۔ مسئلہ دیکھیں۔ کسی نے اپنے یقین کے ساتھ 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا، سلام کے بعد 1-2 لوگوں نے کہا کہ تم نے 3 ہی رکعت پر سلام پھیرا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے یقین کے مطابق عمل کرے، اس کی نماز ہو گئی، جبکہ خبر دینے والے عادل شرعاً قابل اعتماد نہ ہوں، اور اگر خبر دینے والا عادل شخص ہے تو نماز لوٹائے، اگرچہ اس کے خیال میں یہ خبر غلط ہے۔ اگر خبر دینے والا عادل شخص ہے یعنی متقی پرہیزگار، تو نماز لوٹائے اگرچہ اس کے خیال میں یہ خبر غلط ہے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں۔ بالغ ہونے کے بعد پہلی بار تعداد رکعت میں شک ہوا تو کیا حکم ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے دوستو۔ مسئلہ دیکھیں۔ جس کو رکعت کے شمار کرنے میں شک ہوا کہ 3 ہوئی یا 4، اور بالغ ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے، تو سلام پھیر کر نماز توڑ دے یا غالب گمان کے مطابق عمل کر کے نماز پوری کرے، مگر بہر صورت اس نماز کو دوبارہ پڑھے، سجدہ سہو سے کام نہ چلے گا۔ مگر بہر صورت یعنی اگر نماز کو توڑ دیتا ہے یا اپنے غالب گمان پر یعنی دل جدھر جا رہا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اگر نماز کو پوری بھی کر لیا، تب بھی کہتے ہیں کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ آگے دیکھیں۔ امام کو رکعت میں شک ہوا اور کنکھیوں سے دیکھا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت اس کو شک ہو گیا کہ 1 رکعت ہوئی یا 2، اس وجہ سے اس نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے بلا منہ فیرے گوشے چشم یعنی کنکھیوں سے مقتدیوں کی طرف دیکھا، یعنی ترچھی نظر سے دیکھا
کہ اگر وہ لوگ اٹھیں تو اٹھوں اور بیٹھیں تو میں بھی بیٹھ جاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی اس پر سجدہ سہو واجب ہے، البتہ بلا کسی غرض صحیح کے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ آگے دیکھیں، 4 رکعتی سنت مؤکدہ میں 2 پر سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ دیکھیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت کی اور 2 رکعت پر بھول کر سلام پھیر دیا تو یاد آتے ہی کھڑا ہو جائے اور 4 پوری کر کے قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرے۔ آگے مسئلہ دیکھیں، اگر کسی نے ظہر کی پہلی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت کی اور 2 رکعت پڑھنے سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، پھر فرض کے بعد کی سنت مؤکدہ 2 رکعت ادا کر کے 4 رکعت پڑھے، پہلی والی 2 رکعت نفل ہو گئی۔ حضرات، اس مسئلے کے حاشیے میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جمعہ اور ظہر سے پہلے والی 4 رکعت سنت مؤکدہ شروع کی اور خطبہ جمعہ کے لیے امام کھڑا ہو گیا یا ظہر کی جماعت قائم ہوگی تو 4 رکعت پوری کرے، 2 پر سلام نہ پھیرے، جبکہ خطبہ اور جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 612 پر ترجیح دی ہے، مگر دونوں قولوں کو صحیح اور ان کے دلائل کو قوی بتایا ہے۔ فرماتے ہیں دلائل کو قوی بتایا ہے، فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیں، یہ مسئلہ اس قبیل سے ہے کہ اس کے دونوں قولوں میں سے انسان جس پر چاہے عمل کرے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں خود دوسرے قول کی طرف اپنے آپ کو مائل پاتا ہوں، دوسرے قول کی طرف خود اپنے آپ کو مائل پاتا ہوں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا رجحان اور آپ کا خیال ہے کہ میں خود اپنے آپ کو دوسرے قول کی طرف مائل پاتا ہوں۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نہ سمجھ میں آئے ہوں تو بار بار ویڈیو کو سنیں اور مسائل کو اچھی طرح یاد کریں اور مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔